اس پر عمل کرو تو اسلام بھی ہے، یہی دین ہے، یہی عبادت ہے، اللہ کی چاہ پر عمل کرنا۔ تو مجھے بتاؤ ہم مسلمان کیسے بنے، ہم عابد کیسے بنے، ہم نمازی کیسے بنے، ہم دیندار کیسے بنے؟ یہ تو اسی وقت ہم بنیں گے کہ جب اللہ کی چاہ پر عمل کرے۔ چیلنج دیتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کو، پاکستانی کے 7 کروڑ نہیں، کل دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج ہے بجریت کا کہ کوئی ہے تو میں جو بتا سکے براہ راست کہ اللہ کیا چاہتا ہے کوئی؟ تم سارے مل کر بتا دو، اجماع کر لو، شورا کر لو اور سب مل کر بتا دو کہ اللہ کیا چاہتا، نہیں بتا سکتے۔ تمہیں علم نہیں، کیوں؟ اللہ کی چاہ کا علم تمہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو بنایا تھا جاہل، پیدا ہوئے تھے جاہل، تمہیں تو ہمارا پانا پتا نہیں تھا جب پیدا ہوئے، لوگوں سے سیکھ سیکھ کر تو علم لیا، تم کیا جانو اللہ کیا چاہتا؟ سبحان اللہ، آج تم مفتی بن گئے، آج تم مجتہد بن گئے، آج تم علامہ بن گئے، ذرا یہ تو دیکھو جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ سبحان اللہ، ابو جہل تھے، اور میں آیت پڑھ دوں، قرآن مجید کی آیت پڑھ دوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے لوگو، اے بنی آدم، اے انسانوں، اولاد آدم کی سنا، واللہ اخرجکم، تمہیں اللہ نے نکالا کہاں سے؟ من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے شکم سے تمہیں اللہ نے نکالا۔ جب نکلے تو کیا فرماتا؟ لا تعلمون شیئا، جب تم شکم سے باہر آئے لا تعلمون، سبحان اللہ، تم جاہل تھے۔ یہ ہے ہماری کی پیدائش کی حالت۔ اگر کل نوع انسان، سارے افراد بشر، کل بنی آدم اسی طرح پیدا ہوئے جاہل، تو بتاؤ یہ علم شروع کہاں سے ہوا؟ اگر سارے جاہل پیدا ہوئے تو علم کی ابتدا کہاں سے کیسے ملا؟ تمہیں ماننا پڑے گا کہ کوئی کچھ بشر ایسے بھی ہے کہ پیدا ہوئے قرآن پر شکم میں مادر میں اور ماں سے باتیں کر رہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں نہ مانو ہماری جو رائے نہیں، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو شیعہ کہتے ہیں، نہ مانو۔ چلو ہم نے جنہیں چنا ہے، جنہیں ہم نے چنا ہے، ہم نے کیا اللہ نے چنا اور ہم نے قبول کیا ہے۔ تو اگر ان کو کوئی نہیں مانتا تو چھوڑ دو، تم اور دکھا دو ایسے جو پیدا ہوئے ہوں اور عالم ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ جاہل ہیں تو میں کیسے مان لوں؟ وہ تو پیدا جاہل ہوا، میں کیسے مان لوں؟ لوگوں سے ٹکٹ والی ہے ان کی، مسئلے نہیں آتے تھے، جاتا تھا مسئلے پوچھنے۔ کیسے مان لوں؟ پیشوا کیسے بنا لوں؟ تو میری طرح میں بھی ظاہر ہو جائے اور علم لیتے رہے، میں بھی دیکھ رہا یہ لیرا کس سے آیا، کہاں سے شروع، کہاں سے ہوا، اس اول کا پتہ لگاؤ، اس سے پوچھو کہ اللہ کیا چاہتا۔ تب تم مسلمان ہو، تب تم عبادت گزار ہو، تب تم نے دین مان لیا، تو تلاش کرو اول قوم میں۔ اگر اسے باہر نہ جاؤ، بہت طویل ہو جائے گی مجلس، انشاءاللہ اس موضوع پر زندہ رہا تو ماہ محرم میں انشاءاللہ یہ چیزیں پیش کروں گا۔ آج تو نقطے دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ یوں پڑھنا ہے، توجہ رکھنا۔
تشیع دونوں بھائیوں کا اتفاق ہے کس بات پر کہ حضور اول بنے، حضور پہلی مخلوق۔ اب سلسلہ چلاؤ نا تم بھائی، ہم جتنے جاہل پیدا ہوئے ہم نے علم سیکھا اپنے استادوں سے، مگر ان استادوں سے سیکھا کہ وہ بھی جاہل پیدا ہوئے، اور ان استادوں نے بھی اپنے استادوں سے علم لیا لیکن ان کے استاد بھی جاہل پیدا ہوئے۔ یہ سلسلہ چلاتے چلاتے پہنچ جاؤ آخر میں، جو بالکل آخر میں کہ جہاں سے ہم شروع ہوئے کائنات بنی، وہ سب وقت تک پہنچو۔ جب وہاں پہنچو گے، اگر تم نے کہا یہ بھی پہلے جاہل ہی پیدا ہوا تو پھر یہ اول بھی اگر جاہل ہے تو علم کہاں سے ہوا؟ سبحان اللہ، تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ اول جو پیدا ہوا یہ عالم بھی پیدا ہوا اور عارف بھی پیدا ہوا، عالم بھی ہے اور عارف بھی ہے پیدائش میں۔ اب اس کے بعد علم شروع ہو گیا، چلنے لگا، ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا۔ حاضرین، اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے ان سے لیا جو ہم سے پہلے علم حاصل کر چکے تھے، یہ نا ہم شاگرد بنے، اور جو ہم سے پہلے تھے وہ ہمارے استاد، کیونکہ انہوں نے ہم سے پہلے علم حاصل کر لیا تھا۔ اب سلسلہ چلاؤ، جو اول ہے، جو اول ہوگا وہ عالم ہے، اور ابھی علم چلے گا آگے، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے اول جو پیدا ہوا، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی نور ہے، اور اسی کو خدا نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ ہم نے اس اول کو بنایا اپنے امر سے، اور جب وہ اول بنا، حاضرین سن لیجیے، تو عالم بنا، عارف بنا، ماننا پڑے گا کہ اس کو اللہ نے علم دیا۔ اب یہ نہ سمجھنا جیسے ہم پڑھتے ہیں استاد شاگرد، یہ استاد سامنے بیٹھا ہے، شاگرد اگر سے اس کے سامنے بیٹھ گیا، وہ پڑھا رہا ہے، پڑھ رہا، کیا اللہ اس طرح پڑھاتا ہے؟ کوئی جگہ ہے اس کی کہ جہاں بٹھا لیتا ہے اور آپ آ جاتا ہے؟ اور کس نے؟ پھر اللہ کے پڑھانے کے معنی آپ سمجھ کے جاؤ، اللہ کے پڑھانے کے معنی یہ ہے کہ جب وہ پیدا کرتا ہے تو ان جزوں کو، یعنی روح اور نور، ان کو ادھر ملایا اور وہ عالم بن گیا۔ یہ اللہ کے بعد پڑھانے کے معنی، ایسے اجزاء سے مرتب کیا کہ وہ پیدا ہی عالم ہوا۔ اور جب آپ یہ سمجھ گئے تو اول جب حضور کو مان لیا، تمام سنی چیزوں میں حضور اول بنے، تو حضور عالم بھی اور عارف بھی۔ اب ان کے بعد جو آئیں گے علم انہیں ملے گا، وہ حضور سے لیں گے، حضور کے بعد ان کے بعد پھر اور آنے والے وہ لیں گے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے کائنات میں علم پھیل جائے گا حضور کی وجہ سے۔ حضور مرکز علم، حضور سے علم چلا۔ تم مجھے بتاؤ، چیلنج دیتا ہوں، آج تک کوئی حدیث بشیر کو تو نہیں ملی کیا کہ کسی فرشتے نے کہا ہو کہ میں اول پیدا ہوا، نہ جبریل نے کہا کہ میں اول بنا، نہ میکائیل نے کہا، کئی حدیث نہیں ملے گی، نہ سنیوں کی نہ شیعوں کی۔ اور جب فرشتوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اول بنا، مان لو فرشتے بعد میں بنے، اور جو کہہ رہا ہے کہ میں اول بنا، ادھر ہی اول بنا۔ اور میں صاف کہہ دوں، کسی جھوٹے نبی نے بھی نہیں کہا کہ میں اول بنا۔ کیوں نہیں کہا؟ اگر وہ کہہ دیتا کہ میں اول بنا تو لوگ پوچھتے بتا آسمان کیسے بنا، عرش کیسے بنا، کرسی کیسے بنی، جبریل کیسے بنا، تو وہ نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں اول بنا، اور جو اول بنے انہوں نے منبر پر دعویٰ کیا، سلونی تخذونی اما فی السماء واما فی الارض، پوچھ لو چاہے آسمانوں کی چاہے زمینوں کی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حاضرین، اب میں اس کو آگے نہیں بڑھاتا، میں یہاں تک لے آیا کہ حضور تک ہم سب پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور وہ حکم سمجھ لیجیے، اور اسی کے بعد میں ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اگر میری مشیت اور میرے فیصلے اور میری جو تمہاری طرف حکم شریعت پہنچی ہے وہ
اگر تم نے لینا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے راضی کرو، میری حقیقت معلوم کرو، تو حضور سے پوچھو، حضور مرکز ہے، اصحاب کرام کے ذریعے اہل سنت کا مرکز، اہل بیت کے ذریعے شیعوں کا مرکز حضور ہے۔ آل کس کی؟ محمد کی، اصحاب کس کے؟ محمد کے، تو حضور مرکز ہو گئے نا۔ اب اللہ نے اس مرکز کے لیے کیا فرمایا؟ جو دین ہے اور اسلام ہے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں اور یہیں سے میرا مضمون ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء 5واں پارہ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب، کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، کوئی مومن نہیں بن سکتا، کسی میں ایمان آ سکتا ہی نہیں، وربک، تیرے رب کی قسم۔ اب تو ایمان لاؤ گے، اللہ قسمیں کہہ رہا، اللہ کی بھی قسم ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ قسم کہا کے کہتا ہے اے میرے حبیب تمہاری قسم، کبھی ایمان نہیں آئے گا، کبھی اسلام نہیں آئے گا، کب تک؟ حتیٰ، جب تک یہ تین چیزیں نہ ہوں۔ وہ کیا بتائے؟ جو حق کے منہ کا تمہیں حکم مانے، فیصلہ تم سے کرائیں، آپس میں نہ کریں، رائے نہ کریں، مشورے نہ کریں، بڑے غور سے سنتے جائیں۔ 5واں پارہ اپنی اپنی جگہ دیکھیں، سورہ نساء 5واں پارہ کیا فرماتا ہے؟ قسم کھا کر، وربک، تیرے رب کی قسم، اے میرے حبیب، لا یؤمنون، مومن نہیں بن سکتے، ایمان آ ہی نہیں سکتا، حتیٰ یحکموک، جب تک کہ یہ تمہیں حکم نہ مانے۔ حکم، حکم کے مانے فیصلہ کرنے والا، تمہیں مانے کہ بس تم ہی ہو فیصلہ کرنے والے۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا، حکومت اللہ ہی کی، مگر بتائے گا کون؟ یہ تھا خارجیوں کا جملہ جو آج تک مسلمانوں میں گزر رہا ہے کہ حکومت تو اللہ کی، حکم تو اللہ کا، حاکم اللہ ہے، مانتے ہم بھی، مگر وہ حکم آئے گا کہاں سے؟ تمہارے پاس کون لائے گا؟ حاکم اللہ ہی ہے، حکومت اللہ ہی کی ہے، مگر وہ حکم لوگے کہاں سے؟ خدا فرماتا ہے میں نے حکم بنا دیا محمد کو۔ سنی شیعہ دونوں سمجھ لو، حضور بن گئے حکم، فیصلہ کرنے والے۔ اب کوئی اور حکم نہ بنے، اللہ نے تجویز کر دیا کہ اے میرے حبیب، جب تک کہ تجھے حکم نہ مانے، تیرا حکم، تیرا فیصلہ نہ مانے، یہ مومن ہی نہیں، تجھے مانے حکم۔ اچھا جب حکم مان لیا کہ جو حضور فرمائیں گے بس اسی پر ہم عمل کریں گے، تو اب ایمان شروع ہو گیا۔ حضور کو مان لیا کہ فیصلہ بس حضور کا، کیوں؟ حضور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ، حضور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ، یہ ماننا پڑے گا۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ کا فیصلہ لا کے مجھے دکھا، کہاں سے لے گا؟ ماننا پڑے گا کہ حضور ہے، حضور نے ہمیں اللہ کا فیصلہ بتایا، تو حضور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ۔ آگے چلیے، جب ہم نے حضور کو حکم مان لیا تو ہم بن گئے مسلمان، ایمان آ گیا ہم نہیں۔ دوسری شرط کیا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دوسری شرط یہ کہ اے میرے حبیب جب تم فیصلہ کر دو، فیصلہ سنا دو، تمہارا فیصلہ سن کر دلوں میں کوئی شک نہ آئے، کوئی وسوسہ نہ آئے، کوئی دغدغہ نہ آئے، تو گئے دل میں کوئی تمہارے فیصلے کے متعلق دل میں کوئی وسوسہ، کوئی شک و شبہ نہ آئے۔ دو شرطیں، ہو گئے مسلمان؟ نہیں۔ تیسری شرط کیا فرماتا ہے؟ تیسری شرط کہ جو سلموا تسلیما، تم نے فیصلہ کر دیا، اس کے سامنے سر جھکا لیں جو سر جھکانے کا حق ہے، یعنی زبان سے بھی اب کچھ نہ کہیں، دل میں بھی کوئی شک نہ آئے، وسوسہ دل میں بھی نہ آئے، زبان پر بھی کوئی لفظ نہ آئے، اور حکم بھی تمہیں مانے،
حاضرین فیصلہ کرو، یہ ہے اللہ کا نظام، یہ ہے نظام الہی، یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے دین۔ کیا ہے دین؟ کیا ہے اسلام؟ کہ حضور کو حاکم مانو، جو حضور فیصلہ کریں اسے دل میں اتار لو، کوئی شک شبہ نہ ہو دل میں۔ اور تیسری شرط، زبان پر بھی کوئی حرف نہ آئے، حضور کا فیصلہ سن کر یہ نہ کہنا حضور جو کہہ رہے ہیں فیصلہ کر دیا مان لو، یہ دل میں نہ آئے کہ اچھا نہیں کیا، نہ کرتے تو اچھا تھا، یہ کر لیتے تو بہت اچھا تھا۔ یہ اگر آیا تو خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب تمہیں تمہارے رب کی قسم، ایسے لوگ ہرگز مسلمان نہیں جو تمہارے فیصلے پر حرف لائیں، شکایت کریں یا شک کریں۔ خوب سمجھ گئے، اور جب آپ سمجھ گئے تو سرکاری دو جہاں ہی کا فیصلہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور جب یہی اسلام اور یہی دین ہے تو حضور کے جتنے فیصلے جو فیصلے کر گئے حضور ان کو مان لینا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اور جو اللہ نے ہمیں بتا دیا اور یہ سمجھا دیا کہ دیکھو میرا حبیب ہے، بس اس کو مرکز مان لو، جو یہ کہتے۔ اب ایک لفظ کہتا ہوں، اب اللہ نے ایک ہی مرکز بنایا، ایک ہی سربراہ بنایا، پھر سمجھیے بشیر کی بات، ایک ہی حضور کو بنایا، اور حضور جو کرے وہی ہے اسلام، وہی ہے دین، وہی اللہ کی عبادت، جو حضور کرے جو کہیں، مرکز حضور، صرف ایک حضور۔ کیوں؟ کہ اللہ کی مشیت کے جاننے والے اب پہلے ہی مان لاؤ، سن لیجیے کیا کہ حضور جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا، حضور وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، حضور کا ہر قول و فعل وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر تمہیں ذرا سا شک ہوا، ذرا سا کہیں سے بھول چوک ہو جاتی ہے، سہو نسیان ہو جاتا ہے، یا کبھی غلطی ہو جاتی ہے، یا قربہ پروری کرتے ہیں، یا رشتے داروں کا خیال کرتے ہیں، ذرا شک آیا تمہارا سارا دین مشکوک، کیونکہ تم نے ایسے سے لیا جو قربہ پرور ہے، تم نے اس سے لیا جو رشتے داروں کا خیال کرتا ہے۔ پھر اللہ کا یہ فیصلہ کہاں جائے گا؟ بتاؤ کہ جو اللہ نے کہہ دیا کہ اب وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوگا کوئی بھی جب تک میرے حبیب کو حکم نہ مانے، ان کے فیصلے کو دل میں اتارے، شک نہ کرے، اور زبان سے بھی کوئی حرف نہ کہے، نہ زبان سے کوئی ایک حرف بھی کہنا، کوئی اعتراض نہ کرنا، کیونکہ یہ اعتراض اللہ پر ہوگا۔ جب آپ سمجھ گئے تو بشیر اب توجہ دلاتا ہے، اس کو نہ بدلنا جو اللہ نے کہہ دیا، اب یہ نظام مصطفیٰ، اب نہ بدلنا اسے، جو حضور کہیں۔ اب کسی کی بات اگر مانی تو پھر تم نے اس کی عبادت کی، تم یا کا نعبد نہیں کہہ سکتے، یا کا نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ وہی کہہ سکتے ہیں کہ جو حضور کے سوا کسی کے فیصلے کو قبول نہ کرے، کیونکہ حضور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ۔ اور جب حضور نے یہ بتا دیا، میں بتا دیا اللہ نے قرآن میں، تو بشیر ایک بات کہتا، مجھے بتاؤ کہ حضور جیسی ہستی کہ جن کو مرکز اسلام بنایا اور مرکز دین بنایا، اللہ کی مشیت کا مرکز بنایا، اللہ نے اپنی مشیت کا، اس نے تمہارا نظام بھی چلایا، تمہارے فیصلے جو کہ حاکم وہی ہے، ہر چیز میں وہی حاکم، ہر چیز کا فیصلہ ان کا فیصلہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہی ہے انتظامیہ اور یہی ہے عدلیہ۔ پھر سمجھ لو جو آج بات کہہ رہا ہوں، حضور ہی کو مانو کہ انتظامیہ
علمدار بھی یہی بنائیں گے، اور یہ خیال نہ کرنا کہ اپنوں کو بنائیں گے، نہیں، جب سب لوگ علم چھوڑ کر چلے آئیں گے تو یہ بات کہیں گے کہ کل میں علم اس کو دوں گا، اس مرد کو جس میں یہ صفت ہوگی، صحیح بخاری سے پڑھ رہا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس مرد سے محبت کرتا ہوگا، میں اس کو علم دوں گا۔ کسی داماد کا نام تو نہیں لیا، کسی رشتے داری